وہ امور جو ہمارے متعلقہ نہیں ہوتے انہیں ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور جو متعلقہ ہیں انہیں ہم اختیار نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ متعلقہ اختیار کیے جائیں، غیر متعلقہ پر بحث نہ کی جائے۔ اب جب مدارج کی بات آتی ہے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا ہے، اسی طرح اللہ کریم نے یہ جو ہستیاں مبعوث فرمائی ہیں ان تمام پر جو ہے ایمان لانا۔ اب اس ایمان میں جب اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض کے درجات بعض سے بلند فرمائے ہیں، تو جو نسبت جس کو اللہ نے جو عطا فرمائی ہے ہمارے ذمے اس کا ماننا بعین ہی ہے، کہ جیسے اللہ نے جو جس کو عطا فرمایا، جو پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمایا، ہم سب پر ایمان لاتے۔ لیکن جب اتباع کی بات آتی ہے تو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد راستہ ہے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بنیادی حصے ہیں عقائد وہ تمام بیان فرمائے گئے ہیں، توحید بیان فرمائی گئی ہے، عبادات ہیں، معاملات کے احکامات ہیں۔ لیکن جہاں بنیاد ایمانیات آتی ہے وہی سے بیان فرمائے گئے، احکام میں فرق آیا، عبادات کے احکام میں فرق آیا، عبادات کی جو انداز اس میں فرق آیا کہ نمازیں کتنی تھیں، روزے تھے، روزے کا وقت کیا تھا، کتنا تھا، کیا کھایا جا سکتا تھا۔ تو اسی طرح پھر جب اقوام سابقہ کے حالات اور انبیاء اور رسول پر آپ گفتگو کرتے ہیں تو جتنے بھی اولو العزم اللہ کے پیغمبر مبعوث ہوئے وہ ایک خاص قوم، ایک خاص علاقہ اور ایک خاص وقت کے لیے ان کی بعثت ہے۔ یہاں جب بات آتی ہے یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی مقرب ہے اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب جب اس موضوع پر آپ کو دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام امام الانبیاء ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ایک حصہ جو ہے اس کا اشارہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جہاں اللہ کریم نے اپنی اس مقرب جماعت کا ذکر فرمایا ہے وہاں یہ عظمت بھی بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء مبعوث فرمایا، جہاں آپ کی ذات اس عمارت کی تکمیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر نبوت عمارت ہے تو اس میں ایک سل یعنی ایک اینٹ کی جگہ اگر خالی ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ فرمایا کہ میں وہ حصہ ہوں جو اس عمارت کو مکمل کر رہا ہے، تکمیل ہو رہی ہے عمارت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انبیاء رسول کے بعد ہے، اور مقام اللہ کریم نے آپ کو امام الانبیاء عطا فرمایا۔ آپ مبعوث ہوئے یہ قید نہیں ہے کہ کوئی خاص قوم ہے، کوئی خاص علاقہ ہے، کوئی خاص وقت محدود نہیں، جو فرصت اور جو وقت اللہ کریم نے اس خلق کو عطا فرمایا تب تک اگر کسی کو حق کی راہ درکار ہے اور حق پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی در ہے اور وہ در ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بالعموم بات نہیں ہے۔